محمد جیسا محمد اکیلا ہے، اکیلا، وہ بھی بولو اکیلا، اللہ بھی، اور یہ بھی اپنی شان میں، کوئی ثانی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ بات ہو رہی تھی انسان، سب سے پہلا انسان کون؟ وہ کون؟ آدم۔ بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، کوئی انکار نہیں۔ مخدوم بنایا، مسجود بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے جنت سے بھیجا آسمانوں پہ، آسمانوں سے زمین پہ، چلو زمین پہ جاؤ، اور جو لفزش تم سے ہوئی ہے دانا کھانے والی، جنت میں وہ درخت کا پھل کھانے والی، اب دنیا میں جاؤ، آزمائش آئی نہیں؟ بولو آزمائش آئی۔ وہ ہمارے سگولر ایک ساتھ تھے، ان کے ذہن میں کیا آیا؟ انہوں نے روٹی کو چھوڑ دی، گندم چھوڑ دی، گندم نہیں کھایا کرتے تھے، روٹی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا وجہ، اب بعض لوگ کہتے ہیں گندم کا دانا تھا، حالانکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں پر یہ ثابت نہیں کہ وہ گندم کا ہی دانا تھا۔ جو بھی تھا، جو بھی کھا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن ان کے ذہن میں کیا آئی؟ انہوں نے کہا آدم نے جنت میں ایک دانہ کھایا، رب نے جنت سے نکال دیا، ہم بوریوں کی بوریاں کھا رہے ہیں، ہمیں جنت میں کون داخل کرے؟ انہیں ساری زندگی گندم چھوڑ دی، اور جب چھوڑنے پہ آتے ہیں تو یوں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب لینے پہ آتے ہیں تو دھپ خود لیتے ہیں۔ اس وقت نہیں پتا ہوتا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ خیر، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، سیاست کو ہم نے 3 طلاقیں دی ہوئی، ہمیں سب پتا ہے کہ سیاست کیا ہے اور سیاست کا اینڈ کیا ہوتا ہے، سوائے جھوٹ کے اور بولو صحیح۔ وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کی گاڑی جا رہی تھی، وہ کہیں پہ الٹ گئی، کچھ زخمی ہوئے، کچھ مر گئے سیاستدان، لوگ بھی اب یہی کہتے ہیں اللہ کرے جان چھوٹے۔ پہلے مولویوں کو کہتے تھے، مولویوں کو اللہ کرے جان چھوٹ جائے، اور کہتے ہیں سیاستدانوں کو جان چھوٹ جائے۔ تو وہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا، وہ بس الٹ گئی، وہ ساتھ دیہاتی تھے، وہ آئے، کچھ کرا رہے تھے، کچھ زخمی تھے، کوئی ہاتھ دھوئی ڈال رہے تھے، لے جاؤ زخمی ہو گئے، مر گئے ہو، یہ ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ دیہاتیوں نے بڑے کام تھے، انہوں نے جو فوج ہو گیا ان کو بھی دفن کر دیا، اور جو ادھر جو تڑپ رہے تھے ان کو بھی دفن کر دیا۔ پولیس آئی دوسرے دن، پولیس آئی، ہمیشہ دوسرے دن پہنچتے ہیں نا، ہاں پتا پہلے ہوتا ہے لیکن پہنچتے دیر سے۔ تو پولیس آئی، انہوں نے آ کے بتایا اور کیا کیا تم نے؟ وہ کہاں گئے؟ یہ سب کو دفن کر دیا۔ انہوں نے ساری بات ہے، انہوں نے کہا مرے سے نہیں سر کچھ زندہ اپنا کہتے سر اسی سنو اسپتال پہنچاؤ اسی زخمیاں ایسا کہہ کے جھوٹ بول دے پہلے انہوں نے بھی دفن کر یہ سارے ہی کوڑے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، اللہ سے اپنی لفزش پیش کرتے ہیں، مولا معاف فرما دے، مولا مولا معاف فرما دے۔ آدم کس سے مانگ رہے ہیں؟ بولو بولو، کس مولا سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مولا رحم کر۔ اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب بڑی بے نیاز ذات ہے، جواب دینے پہ آ جائے جواب دے دے، نہ دینے پہ آئے تو کوئی زبردستی کرنے والا، کوئی زبردستی کام نکلوانے والا۔ اور بولو صحیح، اللہ نے کبھی تو نہ اپنا باپ بنایا نہ بیٹا، لم یلد ولم، باپ حکم چلا کے کام نکلواتا ہے، بیٹا پیار سے نکلواتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ میرا باپ ہے نہ بیٹا ہے، خود مختار ہوں، جیسے مرضی آتی ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے زبردستی کروا سکتے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام مجھ سے زبردستی کروا سکتے ہیں، اکیلا ہوں، جیسے مرضی آتی ہے ویسے کرتا ہوں۔ ربوں کا یخلو کو ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار سبحان اللہ وتعالی عما۔ روتے رہے، مانگتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے تلقا آدم من ربہ، پھر بڑی لجاجت سے اور بڑی محنت سے آدم علیہ السلام نے رب کے سامنے ہاتھ بلند بولا میری
دعائیں، میری التجائیں، میری عاجزی، میری زاری اگر تیرے ہاں قبول نہیں ہو رہی، میرے کلمات نہیں قبول ہو رہے، تو مولا پھر اپنی جناب سے کوئی کلمات مجھے سکھا تاکہ وہ میں کلمات ادا کروں اور تو میری توبہ کو قبول کر دے۔ اور بتائیے کیوں ہوا؟ یہ ہوا کیوں؟ آدم نے کیوں کہا؟ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد روح پھونکی، پیدا کرنے کے بعد کیا پھونکی؟ بغیر روح کے اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا جھک جاؤ، فرشتوں کو یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام کا وجود ہے لیکن روح ابھی موجود، بولو، لیکن اللہ پاک نہیں فرشتوں سے کہتے کہ آدم کے سامنے جھکو، کیوں؟ اس لیے کبھی روح نہیں تھی نا، اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح پھونک دوں نا تب سجدہ کرنا، تاکہ آدم دیکھے میں کتنی شان کا حامل ہوں، کتنی عظمت کا حامل ہوں۔ یہ مسئلہ تو اللہ پاک نے شروع کر دیا۔ آدم ایک بات سن، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پیارا ہے، کبھی محب اور محبوب کے درمیان ناچاکی بھی ہو جاتی ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، میں تجھ سے روٹ بھی سکتا ہوں، میں تجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں، لیکن آدم ایک بات یاد کرنا، یاد رکھنا، اگر میں تجھ سے روٹ جاؤں، ناراض ہو جاؤں، میرا دروازہ چھوڑ کے کسی دروازے پہ چلنا، بولو، اپنی مسعودانہ حالت کا لحاظ رکھنا، میں نے تجھے مسعود بنایا، جب میں ناراض ہو جاؤں مجھ سے مانگنا، اگر تیرے پاس کلمات نہیں ہوں گے میں تجھے کلمات دے کے اظہار رضامندی کروں گا، سبحان اللہ، لیکن کسی غیر کے دروازے پہ جھکنا، یہ زمین کسی غیر کے دروازے پہ رکھنی، اپنی مسعودانہ حالت کا خیال کرنا، یہ زمین جھکے تو میرے دروازے پہ جھکے۔ یہ تو اللہ نے اس دن پہلے دن سے کہا دیا تھا، یہ زمین جسم میں انسان کے وجود میں سب سے متبرک یہ مقام ہے، یہ کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اور کہاں الطاف حسین خالی ہیں، ہماری کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تو کیسے مسلمان ہو کہ ہر جگہ میں سجدے، ہر جگہ میں سجدے، شجر کے سامنے، حجر کے سامنے، برکت کے سامنے، فلاں کے سامنے، فلاں کے سامنے، کیسے مسلمان ہو؟ یہ زمین اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ یہ خاک آلودہ ہو تو کس کے دروازے پر؟ بولو کس کے دروازے پر؟ سجدہ اللہ کے سوا کسی کا روا، بولو بولو کسی کے لیے روا، پڑھے لکھے آزاد بیٹھے ہو، پڑھے لکھے آزاد بیٹھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے لوگ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، جب عیسائی کرتے ہیں، آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے اجمل ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کا تعظیمی سجدہ آپ کے سامنے جھک جایا کریں، آپ کے سامنے گردن جھکا دیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت میں نہ بندگی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہے، نہ تعظیمی سجدہ کسی کے لیے جائز ہے، اگر جائز ہوتا میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن میرا سجدہ نہیں کرنا، اگر کوئی یوں جھکا ملتا